أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میرے بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگیاں صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین. آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے اور ان کی زندگی کے حالات کو سمجھیں گے، سنیں گے، وہ ہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھیں. آپ کو کمیونٹی میں بہت بڑا شرف حاصل تھا اور آپ کا ایک بہت بڑا اسٹیٹس اور بہت بڑا مقام تھا کہ آپ کے والد اپنے قبیلے بنی مخزوم کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑے سردار تھے. عرب دنیا میں آپ کے والد کا بہت احترام تھا اور آپ بہت سخی تھے، بہت سخی. بنی مخزوم کے علاقے سے جب قافلوں وہاں سے اس طرف سفر کرنا ہوتا تھا تو قافلے جانتے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے والد جو ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہیں اور بڑے خدمت کرنے والے ہیں لوگوں کی، تو وہ اس علاقے سے گزرنے کی وجہ سے زیادہ راہ بھی لے کے نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں سے سب کچھ کھانا پینا سب مل جائے گا. اسی وجہ سے حضرت ام سلمہ کے والد کو زاد الراکب کے نام سے مشہور تھے وہ عرب دنیا کے اندر، کہ یہ وہ ہیں جو مسافروں کو زاد راہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ گھرانہ بڑا غیر معمولی گھرانہ، بہت عزت والا، بڑے شرف والا، بڑی فضیلت والا گھرانہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ لوگ جو بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے وہ حضرت ام سلمہ کے شوہر اور حضرت ام سلمہ خود شامل ہیں. حضرت ام سلمہ دوسری خاتون ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانا اور اسلام قبول کیا. یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی خاتون ہیں اور حضرت ام سلمہ یہ دوسری خاتون ہیں جو اسلام میں داخل ہوئیں. اور آپ کے شوہر ابو سلمہ بالکل ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے ہیں. یعنی اس وقت مسلمان میرے خیال 7-8 سے زیادہ نہیں تھے، یعنی 10 سے فور شور کم تھے. تو اس دوران حضرت ابو سلمہ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر وہ مسلمان ہوئے. تو ابتدائی اور یہ بڑے شریف لوگ تھے، بڑے عزت والے لوگ تھے اور صاحب حیثیت تھے. ان کے گھر، ان کا کاروبار، ان کا شرف پوری کمیونٹی میں، پورے عرب قبائل کے اندر بہت ممتاز تھا. لیکن اسلام کی دولت، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دولت کو قبول کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ کفار و مشرکین نے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو ایک بہت مصیبت میں مبتلا کر دیا جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہی ہوا کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ دونوں کے ساتھ قریش کے لوگوں نے بڑا ظلم و ستم اور بڑی زیادتی اور بڑی حد تک کا معاملہ شروع کر دیا. وہ بہت غصے میں تھے کہ ایک بہت اچھی فیملی مسلمان ہو گئی تھی، ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی. تو اتنا بڑا اسٹیٹس تھا ان کا، تو اس کے نتیجے میں قریش کو ریئیکشن بھی اسی حساب سے بڑا سخت ہوا اور وہ ان کو تنگ کرنے لگے اور ان کو اعوذ باللہ ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا تھا تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ دونوں نے بھی اس ہجرت حبشہ میں جانے کا فیصلہ کیا. تو یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اب یہ حبشہ چلے تو گئے، لیکن چونکہ ان کا ماشاءاللہ وہاں پر ان کا آبائی شہر تھا مکہ، اور وہاں پر ان کا ایک اسٹیٹس تھا، وہاں پر ان کی عزت تھی، وہاں پر ان کے جائیداد تھی،
ان کا دل تو مکہ کی طرف ہی لگا تھا، اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے، مسجد حرام کے لیے اور مکہ شہر کے لیے وہاں حبشہ میں رہتے ہوئے بھی ان کا دل بڑا بے چین رہتا تھا. گرچہ حبشہ میں اب ان کی زندگی بڑی نسبتاً آسان تھی، پرسکون تھی، اپنے مذہبی آزادی تھی، لیکن بہرحال یہ مکہ کو یاد کرتے تھے. یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر حبشہ میں خبریں پہنچنا شروع ہو گئی کہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے. تو اس کے نتیجے میں قریش کی جو مصیبتیں مسلمانوں پر تھی وہ کچھ کم ہو گئی. یہ خبر حبشہ پہنچی. تو جب ان کو یہ خبر ملی کہ بڑے ایک طاقتور لوگ جو ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب مسلمان ہو گئے تو یقیناً مسلمانوں کا اثر و رسوخ، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قریش جو ہے وہ اب ظلم و ستم میں ان کی کمی ہو گئی ہے. یہ خبر جب حبشہ پہنچی تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ ان دونوں نے واپس مکہ آنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دونوں مکہ آ گئے. جب یہ مکہ آ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جو خبریں ان کو حبشہ میں پہنچی تھیں وہ تو صحیح نہیں تھی. قریش کا تو رد عمل، کفار اور مشرکین کا رد عمل تو اب زیادہ اور سخت ہو گیا تھا. وہ مسلمانوں کو اور زیادہ ظلم ستم کا سامنا کرنا پڑا. رسول کریم علیہ السلام کو ابیوز زیادہ ہونا پڑا. تو یہ ساری چیزیں قریش کے ہاتھوں سے جب انہوں نے دیکھی، اور اتنے عرصے میں رسول کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو مدینہ شریف ہجرت کرنے کی اجازت دی. تو جب مدینہ شریف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ نے اب دوسری ہجرت کا فیصلہ کیا. حضرات محترم اندازہ لگائیے، ان کو مکہ میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ بڑے اعلیٰ گھرانے کے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کا اسٹیٹس ہے، بڑے مکان ہیں، بڑا کاروبار ہے، ویل سیٹلڈ ہیں، معاشرے میں بڑی عزت ہے، فضیلت ہے، لیکن صرف دین قبول کرنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ بجائے اس کے کہ اس تکلیف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسلام چھوڑ دیتے اور اپنے اسٹیٹس پہ واپس آ جاتے، انہوں نے دوبارہ قربانی دینے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا. تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو مدینہ شریف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو میرے شوہر نے فوری طور پر گھر آئے، سواری تیار کی، مجھے اس پر بٹھایا، اور میرا بیٹا سلمہ، جو ان کا بیٹا تھا، سلمہ اس کا نام تھا، ابھی نوزائیدہ بچہ تھا، اس کو میری گود میں میرے ہاتھوں میں اونٹ کے اوپر مجھے دے دیا، اور خود نکیل پکڑ کر ابو سلمہ جو ہے وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. حضرات محترم، اسلام اگر کسی نے سمجھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں. آپ نے غور کیا کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے اونٹ پر بٹھایا، میرے بچے کو میری گود میں دیا، اور خود نکیل پکڑ کے پیدل چلنے لگے. ایسے شوہر ہوتا ہے اسلام کے اندر جو اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ میں سربراہ ہوں تو تم پیدل چلو، میں اونٹ پہ بیٹھوں گا. یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ موریلٹی تھی، یہ وہ آداب تھے، یہ وہ کٹسی تھی، یہ وہ ریلیشن شپ تھی، یہ وہ محبت اور الفت تھی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو تہذیب ہمیں اسلام نے سکھائی. آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آج اسلام کے نام پر ہم عورتوں کو ایسے بیوی کو دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ گھر کی نوکرانی ہوتی ہے. ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور بعض جگہ عورتیں اعوذ باللہ اتنا مصیبت گھروں میں کر دیتی ہیں کہ شوہر کے لیے ایک عذاب پیدا کر دیتے ہیں. اسلام نے ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ بنایا ہے یہ الفت اور محبت کا رشتہ بنایا. ہن لباس لہم وانتم لباس لہم. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی کمفرٹ ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے ہیں. اینی وے، حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ چل پڑے، اور جب یہ ابھی مکہ کی سرحد سے ابھی باہر نہیں نکلے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے ہماری سواری کو گھیر لیا اور میرے شوہر سے لڑنے لگے. بنو مخزوم جو ہے یہ حضرت ام سلمہ کا قبیلہ ہے،
اور انہوں نے میرے شوہر کو کہا کہ بھائی تم اگر مدینہ ہجرت کر رہے ہو تو جاؤ، یہ بیٹی ہماری ہے. اس زمانے میں قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی. ان کا یہ بیٹی تو بنی مخزوم کی ہے، تم اس کو کیسے لے جا سکتے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جا سکتی. اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے حضرت ام سلمہ کو چھین لیا اور کہا کہ یہ نہیں جائے گی، آپ چلے جائیں. اب حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں میں، آپ کی باہوں میں آپ کے بیٹے سلمہ بھی ہیں، جو ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، نوزائیدہ بچے ہیں. تو حضرت ام سلمہ اب بیٹے کو لے کر ابھی کھڑی ہوئی ہیں، اور شوہر کو انہوں نے کہہ دیا کہ تم نکل چلے جاؤ. اور شوہر میری طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، اور بعد میں ناخواستہ وہ مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ابھی میں اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور پریشان ہوں کہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا گیا ہے، میرے شوہر کو مجھ سے جدا کر دیا گیا ہے، مجھے میرے شوہر سے چھین لیا گیا ہے. اتنے میں میرے شوہر کے قبیلے کے لوگ آ گئے، بنی عبد الاسد. جب یہ بنی عبد الاسد کے لوگ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بنی مخزوم تم نے اپنی بیٹی کو چھین لیا ہے، یہ بیٹا تو بنی عبد الاسد کا ہے، تم نہیں لے سکتے. تو بنی عبد الاسد کے قبیلے کے لوگوں نے میرے بیٹے کو میری باہوں سے کھینچنا شروع کر دیا، اور وہ اتنی کھینچتے رہے میرے نوزائیدہ بچے کو، چھوٹے بچے کو کھینچتے رہے یہاں تک کہ اس کا بازو اتر گیا، اور وہ میرے بچے کو اسنیچ کر لیا، انہوں نے چھین کے لے گئے کہ یہ بچہ تو بنی اسد کا ہے، بنی عبد الاسد کا ہے. تو میرے شوہر مدینہ کی طرف چلے گئے، میرے بچے کو بنی عبد الاسد والے لے گئے، مجھے بنی مخزوم والے لے گئے. اس طرح سے پوری فیملی کو ڈیوائڈ کر دیا، اور پوری فیملی کو اس طرح سے تقسیم کر کے ایک بے یار و مددگار کر دیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں یقیناً اپنے شوہر کو، اپنے بچے کو کوئی مس کرتی تھی، روتی تھی. آپ کہتی تھی میں صبح صبح آتی، گھر سے نکلتی، ڈیزرٹ میں جا کے بیٹھ جاتی، اپنے شوہر کو یاد کرتی، اپنے بچے کو یاد کرتی، روتی رہتی. شام ہوتی گھر چلی جاتی. اس طرح ایک سال گزر گیا. آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اسی طرح سے بیٹھی ہوئی تھی، یہ میرا معمول تھا، دل نہیں لگتا تھا، میں اپنے بچے کو، اپنے شوہر کو بہت مس کر رہی تھی. میں سوچتی تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے وہ. تو کہنے کے اتفاق سے ایک دن وہاں سے ایک صاحب کا گزر ہوا، اور وہ مجھے پہچان گئے کہ میں زاد الراکب کی بیٹی ہوں، یعنی ان کے والد محترم. تو وہ مجھے پہچان گئے، کہنے تم زاد الراکب کی بیٹی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ام سلمہ ہوں. انہوں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا انہوں نے اپنی ساری کہانی ان کو سنائی کہ میرے شوہر کو مدینہ شریف بھیج دیا گیا ہے، میرے بچے کو بنی عبد الاسد لے کے چلے گئے، مجھے ان لوگوں نے یہاں پر میری خواہش کے خلاف یہاں پر انہوں نے مجھے بند کیا ہوا، رکھا ہوا ہے. تو یہ صاحب جو تھے ہمدردی کے اندر بنی مخزوم کے قبائلی لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی آپ نے اس عورت کو جو ایک اچھے باپ کی بیٹی ہے، اس کو آپ نے اپنے اس کے شوہر سے جدا کر دیا ہے، وہ یہاں پر بہت افسردہ ہے، وہ روتی رہتی ہے، اس کو خدا کے واسطے اپنے اس کے شوہر کے پاس جانے دو. تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ میرے قبیلے کے لوگ نہیں مانے، لیکن یہ صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی. یہ مسلسل ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے یہ ام سلمہ کو جانے دیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کے کہنے کی وجہ سے آخر کار میرے قبیلے کے لوگ فائنلی تیار ہو گئے کہ وہ مجھے میرے شوہر کے پاس مدینہ جانے دیں. لیکن آپ یہ سوچنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلے جاؤں، لیکن میرا بیٹا تو وہاں بنی عبد الاسد کے پاس، تو اس کا میں کیا، اس کے بغیر تو میں جا نہیں سکتی، اس کے بغیر تو میں نہیں اکیلے رہ سکتی. تو آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی. تو پھر کچھ لوگ بنی عبد الاسد کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ان سے ان کے بچے کی سفارش کی کہ دیکھو یہ عورت بیچاری بڑی رو رہی ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کو آپ لوگوں نے اس سے چھین لیا ہے، اس کے بچے کو واپس کر دیں. فائنلی بنی عبد الاسد کے لوگ بھی تیار ہو گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا بیٹا مل گیا. تو آپ فرماتی ہیں کہ جیسے میرا بیٹا ملا، اب میں کسی مرد کا انتظار کرتی کہ وہ میرے ساتھ مدینہ مجھے چھوڑ آئے. آپ فرماتی ہے میں نے اپنی اونٹنی تیار کی تاکہ کوئی ان کا مائنڈ چینج نہ ہو جائے، کہیں اپنا خیال نہ چینج کر لیں، جو اپنے فیصلے کو تبدیل نہ کر دیں. میں اس ڈر سے جلدی تیار ہوئی اور اونٹنی تیار کر کے میں اپنے بچے کو بیٹھ کر تنہا
مدینے کی طرف چلی گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں تنعیم کے پاس مدینہ شریف میں، مدینہ شریف سے پہلے ایک تنعیم شہر ہے، وہاں پر پہنچی تو وہاں پر ابھی میں کچھ آرام کر رہی تھی، تو وہاں سے ایک صاحب کا گزر ہوا، یہ عثمان بن طلحہ، یہ وہ شخص ہیں جو کعبہ شریف کے کلید بردار تھے، یہ بھی ان کے والد کو جانتے تھے، تو یہ بھی پہچان گئے یہ تو زاد الراکب کی بیٹی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ میرا بچہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں آپ کو مدینہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے اونٹ پر بٹھایا اور میرے بچے کو میری گود میں دیا اور نکیل پکڑ کر پیدل وہ چلنا شروع ہو گئے اور وہ مجھے مدینہ کی طرف لے کر چل پڑے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس سفر کے اندر میں نے ان سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا، ان سے زیادہ نیک انسان نہیں دیکھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ہمیں کہیں کسی جگہ رکنا ہوتا تھا تو یہ مجھ سے اونٹ کو نیچے بٹھاتے تھے اور اس کے بعد یہ مجھ سے دور ہو جاتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیتے تھے۔ میں اونٹ سے آرام سے اترتی، پوری طرح سے ٹھیک طرح سے جب میں کھڑی ہو جاتی، پھر یہ اونٹ کو پکڑ کے کسی جگہ باندھتے اور مجھ سے دور جا کر اب آرام کرتے، اور پھر جب چلنے کا وقت ہوتا تو یہ پھر اونٹ تیار کرتے، مجھے اس پر بیٹھنے کے لیے کہتے، تو جب میں اس پر بیٹھ رہی ہوتی تو یہ دور منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، اور پھر جب میں بیٹھ جاتی اپنے بچے کے ساتھ تو پھر یہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑتے۔ اس پورے سفر میں ان کا رویہ میرے ساتھ اتنا مہذبانہ، اتنا شریفانہ، اتنا اللہ سے ڈرنے والا تھا کہ میں نے ایسا شریف انسان نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ اسلام میں مرد کی آنکھ میں شرم جو اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھ میں دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان کی آنکھ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم عورت کو تو کہتے ہیں کہ وہ جناب پوری طرح سے برقعے کے اندر ہر طرح سے ڈھکی چھپی رہے، لیکن ان مرد کی آنکھ میں اگر شرم نہیں ہے، آنکھ میں حجاب نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یاد رکھیے مرد کو بھی اسی طرح سے ماڈسٹ لباس کی، حیا کی، آنکھوں میں، کانوں میں، نگاہوں میں، کردار میں، تھاٹس میں ضرورت ہے جس طرح سے عورت کو ضرورت ہے۔ یہ وہ مسلمانوں کا کردار ہوتا تھا کہ ایک تنہا عورت کو وہ اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ کوئی ایسی کام نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب میں مدینہ شریف کے قریب بستی ہے قبا وہاں پہنچی تو جو صاحب تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ، یہ وہ ہیں جو اس وقت بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کعبہ شریف کی چابی واپس کر دی تھی، اور یہی وہ کلید بردار کعبہ کے زمانے جاہلیت میں بھی رہے، زمانہ اسلام کے اندر بھی یہی کلید بردار کعبہ شریف کے رہے، اور رسول پاک نے خود ان کو چابی عطا کی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ قبا میں میرے شوہر تھے اور الحمدللہ ہماری فیملی پھر دوبارہ ایک دفعہ اکٹھا ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل رہے اور فتح یاب ہو کر غازی بن کر وہاں سے تشریف لائے۔ پھر غزوہ احد میں بھی آپ نے حصہ لیا، حضرت ابو سلمہ نے۔ غزوہ احد میں آپ غازی تو رہے لیکن آپ کے جسم پر بے شمار زخموں کے نشان تھے اور وہ زخم پک رہے تھے، لیکن آپ گھر تشریف لے آئے، بستر علالت پر تھے، بظاہر تو لگتا تھا کہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اندر سے وہ زخم بڑے گہرے تھے، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ زخم جو ہے وہ پکنے لگ گئے۔ حضرت ابو سلمہ جو ہیں وہ بستر علالت پر آ گئے۔ آپ نے بستر علالت پر اپنی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے، اور جب جانے کا وقت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضرات محترم، میری بہن اور بچوں، حضرت ابو سلمہ بستر علالت پر ہیں، آپ کی کیفیت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کسی کے منتظر ہیں کہ وہ آئے اور اس کے دیدار سے مشرف ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے گھر میں ان کی تیمارداری کے لیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی آئے ہی ہیں، اور حضرت ابو سلمہ نے اپنی آنکھوں کے حضور کے دیدار سے ابھی مشرف ہی کیا ہے. شاید وہ حضور کا ہی انتظار کر رہے تھے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے آپ نے اپنی آنکھوں کو مشرف کیا، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. رسول پاک کا دیدار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی. حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد عدت کا وقت حضرت ام سلمہ نے گزارا. اس زمانے میں جو ایک روایت تھی کہ عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا تھا. اس کا شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ سنگل مام کی طرح سے آپ اپنے بچوں کو ریز کریں، خود کمائیں خود کھائیں. کمیونٹی میں لوگ ان کے سپورٹ کرتے تھے، اور جو حلال طریقہ اور جو جائز طریقہ اور جو سویلائز طریقہ ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا. آپ نے انکار کر دیا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے غور کیا کہ حضرت ام سلمہ وہاں تنہا ہیں. ان کے قبیلے کا کوئی اور آدمی بھی وہاں نہیں ہے. ان کا ایک چھوٹا بچہ ان کے ساتھ ہے، بس. کوئی وہاں اتنا اثر و رسوخ بھی نہیں ہے. ان کے اپنے قبائل کے، ان کے اپنے رشتہ داروں کا وہاں کوئی بھی نہیں ہے. تنہا ہیں اپنے بچے کے ساتھ. لیکن ان کو اتنی فریڈم ہے کہ کوئی زبردستی ان سے شادی نہیں کر سکتا. آج ہمارے ہاں زبردستی بچوں کی یا بچیوں کی شادی ایسی جگہ کر دی جاتی ہے جہاں وہ نہیں چاہتے ہیں. ہمارے دین میں زبردستی کی شادی نہیں ہوتی ہے. شادی ہے محبت اور الفت اور قبولیت کا نام. حضرت ام سلمہ نے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر کے پیغام کا بھی انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کا بھی انکار کر دیا. ان دونوں کے انکار کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام بھیجا. حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام ہے، اس کا میں انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرے اندر 3 خامیاں ہیں، شاید وہ آپ کو پسند نہ آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کون سی خامی ہے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، میں بہت خوددار عورت ہوں. مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ شادی کے بعد نہ کہہ دوں جو اللہ کو ناگوار گزر جائے. حضور نے فرمایا، دوسری کیا بات؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں بڑی ہو گئی. فرمایا، تیسری کیا بات؟ فرمایا، میرے ساتھ میں بچوں کی ماں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو پہلی بات ہے اس کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا. دوسری جو باتیں ہیں تو جو تم ادھیڑ عمر کی ہوں، میں بھی اب اسی عمر میں ہوں، میں بھی تم سے مختلف نہیں ہوں، اور تمہارے بچے میرے بچے. حضرت ام سلمہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کیا. ابھی تک وہ سلمہ کی والدہ تھی. اس نکاح کے بعد تمام مومنین کی ماں بن گئی. تمام مومنین کی ماں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. حضور کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اب حضرت ام سلمہ کا اسٹیٹس یہ تھا کہ ان جیسی کوئی عورت روئے زمین پہ نہیں تھی. یہ وہ ان کو نعم البدل ملا اپنے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے بعد، جو اس سے بہتر نعم البدل تھا. اللہ تعالی ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، مسلمان عورتوں کو حضرت ام سلمہ جیسی حمیت اور غیرت اور شوہر کی وفاداری عطا فرمائے. اور وہ ہم حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے شوہروں کو، مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور الفت اور کائنڈنس اور کٹسی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.